طارق عزیز صاحب کی اچانک وفات نے میرے سامنے زمانے اور تاریخ کے وہ پہلو کھول کر رکھ دیے جو پہلے میری نظر میں نہیں تھے۔ میں اور میرے ہم عمر جو طارق عزیز صاحب کو زیادہ نہیں جانتے تھے کیونکہ ہم نے پرائیویٹ ٹی وی چینلز کے ہوتے ہوئے ہی آنکھ کھولی، لیکن ان کی وفات کے بعد ہر طرف ایسی باتیں ہونے لگیں جن کو بظاہر لوگ بھلا چکے تھے۔ مجھے اور میرے ہم عصروں کو پتہ چلا کہ طارق عزیز صاحب پاکستان ٹیلی ویژن کی پہلی آواز تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اداکار، شاعر اور سیاستدان بھی تھے اور وہ قومی اسمبلی کے رکن بھی رہ چکے ہیں۔ تو طارق عزیز صاحب کی ایک بات سن کر میری آنکھ میں آنسو آ گئے کہ پی ٹی وی میری ماں ہے، اور ماں جب ضعیف اور کمزور ہو جائے تو کیا اسے چھوڑ دیتے ہیں؟ طارق عزیز جیسے ورسٹائل میزبان کو مختلف چینلز نے پچھلے 20 سالوں میں بہت بڑی پیشکشیں کی، لیکن اس وفادار بیٹے نے اپنی ماں کو نہ چھوڑا۔ طارق عزیز صاحب جو تھے وہ محض ایک سیاستدان نہیں تھے، بلکہ وہ ایک عوامی بالادستی کا بہت مضبوط نظریہ رکھتے تھے، اور وہ بھٹو صاحب کے بھی اولین ساتھیوں میں سے تھے، اور آخری سانس تک انہوں نے نہ اپنی ماں کو چھوڑا نہ نظریے کو۔ اس صدی کے شروع میں جب طارق عزیز صاحب کی نااہلی کا فیصلہ آیا تو اسی وقت نیب نے بھی اپنی انجینئرنگ شروع کر دی تھی۔ مختلف لوگوں کی جن جن کی فائلز کھلتی جاتی وہ آمریت کے ریوڑ میں شامل ہوتے جاتے۔ آدھی سے زیادہ مسلم لیگ نون اور ساتھ ہی ساتھ 1/4 پیپلز پارٹی جو تھی وہ اس خوف کے عالم میں انہوں نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح پھر 2018 میں نیب کی دوسری قسط آئی جس کا پہلا نشانہ میرا گھرانہ بنا۔ الیکشن سے 30 دن قبل میرے والد صاحب کو نرم لقمہ سمجھ کر گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت تو مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ نیب ہوتا کیا ہے، اور 2 ہفتے تک میری اپنے ابو سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا، اور مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میرے ابو نہ پارٹی چھوڑیں گے، نہ پارٹی ٹکٹ واپس کریں گے، اور نہ ہی الیکشن سے دستبردار ہوں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اس بات کا بھی یقین تھا کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی پیسہ آیا ہوتا تو ہم لوگ روز صبح اسکول جانے کے لیے اسکول وینز میں دھکے نہ کھا رہے ہوتے۔ اس وقت ایسا خوف کا عالم تھا کہ کوئی ہمارا فون نہیں اٹھاتا تھا، اور جو اٹھاتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ خاموش ہو کر گھر میں بیٹھ جاؤ یا گھر چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ۔ لیکن اس خوف و ہراس کی فضا میں ہم نے جمہوری آزادی اور انسانی آزادی کے لیے پہلی آواز بننے کا فیصلہ کیا، اور میں نے جو پارٹی ٹکٹ تھے وہ جمع کروانے کا اعلان کیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تمام خطرات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بھرپور انتخابی مہم چلانے کا فیصلہ کیا۔ انسانی آزادی کے لیے اور جمہوری آزادی کے لیے یہ پہلی گرفتاری تھی، اور باقی گرفتاریاں اس کے بعد ہوئی تھیں، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ جو رہائی تھی وہ بھی پہلی رہائی تھی۔ ویسے تو دنیا میں بہت سے لوگوں نے جمہوری آزادی کے لیے بہت ساری قربانیاں دیں، لیکن سیاسی تاریخ میں کبھی ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا کہ ایک 11 سالہ بچے نے ووٹ کی عزت اور لوگوں کی آزادی اور جمہوری آزادی کے لیے اس کا پرچم لے کر باہر نکلا ہو۔ اور میں پہلے سمجھتا تھا کہ شاید لوگوں نے یہ باتیں بھلا دی ہوں گی، لیکن طارق عزیز صاحب کی وفات کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ زمانے کی یادداشت اتنی کمزور تو نہیں ہے۔ لوگ باتوں کو بھلا دیتے ہیں لیکن تاریخ یاد رکھتی ہے۔ جس طرح طارق عزیز صاحب کی پی ٹی وی کی پہلی آواز کو کسی نے نہیں بھلایا، اسی طرح جمہوری آزادی اور انسانی آزادی کے لیے پہلی گرفتاری اور پہلی آواز کو کوئی نہیں بھلائے گا۔